اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا بیٹے نے کہا یا سآوی بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، الی جبلٍ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ پر، جبل پہاڑ پر، یا سیمونی مجھے بچا لے گا من الماء پانی سے۔ بیٹے نے کہا اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام کو، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قالت تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، لا نہیں عاصمہ بچانے والا، یوم دن آج کے دن نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ مگر من رحمہ، مگر من جو رحمہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے سوائے اس کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وحالا حائل ہو گئی بینہما، بینا درمیان ہما ان باپ اور بیٹے کے درمیان، موج، اور اسی صنع میں حائل ہوگی ان کے درمیان موج، فقانا پس ہو گیا من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ ڈوب گیا کنان۔ وقیلا اور حکم دیا گیا یا اردو اے زمین، اور حکم دیا گیا اے زمین ابلعی ماء آکی، ابلعی نگل لے ماء آکی ماء پانی کا، اپنے پانی کو، ویا سماء ماء پانی تھم جا آسمان، ویا سماء آسمان، اے آسمان اقلعی تھم جا، وغیض الماء وغیضا اور اتر گیا ماء پانی، نگل لے اپنے پانی کو اے آسمان، نگل لے اپنے پانی کو، اور اے آسمان تھم جا اور اتر گیا پانی، وقضیا اور حکم ہوا امرا، وقضیا اور فیصلہ ہو گیا نافذ امرا حکم کا، واستوت اور ٹھہر گئی علی الجودی جودی پہاڑ پر کشتی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر۔ وقیلا اور کہا گیا بعدن ہلاکت و بربادی ہو لیے قوم اس قوم کے لیے، الظالمین جو کہ ظالم قوم ہے، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ واو ندا اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقالا پس اور کہا ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل سے ہے، میرا بیٹا کنان میرے اہل سے، وَإِنَّ بے شک وعدہ کا اور بے شک تیرا وعدہ الحق حق ہے، سچا ہے، وَأَنْتَ اور تو احکم الحاکمین سب حاکموں سے بہترین حکم دینے والا ہے۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اے نوح، انہ بے شک وہ تیرا بیٹا کنان جو ہے، بے شک وہ لیسا نہیں ہے، من اہلی کا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ بے شک وہ عمل کرتا ہے غیر الصالح اچھے اس کے عمل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے دل سے، اس لیے وہ تیرے اہل نہیں ہے، اے نوح تیرے اہل وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ فلا پس نہ تسألنی فپس لانا تسأل پس تو نہ سوال کر، ما جو لیسا نہیں ہے جس کا، لگا تمہارے لیے بھی اس میں علم، پس نہ سوال کیا کر مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، انی بے شک میں اعیذک بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان کے تکونا کہ تو نہ ہو جا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ ہو جا نادانوں میں سے۔ قالا تو نوح نے عرض کی ربی ہے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں بکا تجھ سے، عرض کرنے لگا نوح علیہ السلام میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان کے اسألہ سوال کروں کا تجھ سے، ما جو لیسا نہیں ہے لی میرے لیے بھی اس میں علم، کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایک ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر مغفرت کی لی میری، اگر اللہ تعالیٰ تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِی اور مجھ پر رحم نہ کیا، میں کن ہو جاؤں گا من الخاسرین تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا، کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں، آپ نے فرمایا کم بخت پہاڑوں کی کیا مجال کہ تمہیں خدا کی گرفت اور اس کے عذابوں سے بچا سکیں، بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا،
کہ تم سچے دل سے توبہ کرتے، پیغمبر کے دامن میں پناہ لے لیتے اور کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہو جاتے۔ بعض ظاہر پرست اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بے بسی ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ عجز کس کی طرف سے ہے۔ اگر کنعان منت سماجت کرتا کہ ابا جان مجھے بچا لیجئے، اور آپ فرماتے کہ نہیں میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو ان حضرات کا استدلال قابل التفات ہوتا۔ یہاں تو معاملہ برعکس ہے۔ آپ تو بار بار فرما رہے ہیں آجا کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، لیکن وہ اپنی بدبختی کے باعث انکار کر رہا ہے کہ میں کشتی میں نہیں چڑھوں گا۔ وہ غرق ہو گیا۔ اس کے غرق ہو جانے کی وجہ یہ نہ تھی کہ پیغمبر کا دامن شفقت تنگ تھا، اس نے چاہا بھی لیکن اسے جگہ نہ مل سکی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنعان پناہ لینے کا پر آمادہ نہ ہوا۔ پانی کا ایک ریلا آیا اور اس کا مغرور تنکے کی طرح بہا کر لے گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ سیلاب کے اترنے کے متعلق تورات میں ہے، سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی اراروت کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جو موصل کے قریب ہے اور جبل ارارات کی ایک شاخ ہے۔ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا جب آپ کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی ظاہری اسلام کی پیش نظر یہ گزارش کی تھی اپنے بیٹے کو کہ بار الہ یہ میرا بچہ ہے اور ڈوب رہا ہے، اور تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، اس کے دل میں کفر و نفاق ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کے متعلق مت سفارش کر، وہ تیرے اہل و عیال سے ہے ہی نہیں۔ بعد میں اس کی وجہ بتائی کہ انہو عمل غیر صالح، وہ بد عمل اور بد کردار تھا، اور ایسے شخص کو نبوت کے پاک خاندان کا فرد شمار نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا سبب صرف کسی نیک اور بزرگ کی اولاد ہونا نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی نعمت ایمان سے محروم ہے تو اس کو کسی بزرگ باپ کا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا، خواہ وہ باپ نوح جیسا عظیم المرتبت نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات اور ترقی درجات کا دار و مدار ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اس کے لیے بخشش نہیں، اور نہ اس کے لیے کسی شفاعت قبول ہوگی، لیکن جو ایماندار ہو مگر شوم کی قسمت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہو، اس کے لیے شفاعت اور بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ بارگاہ الہی سے ذرا سی تنبیہ ہوئی، فوراً سراپا عجز و نیاز بن گئے اور معافی مانگنی شروع کی۔ مردان خدا کو یہی دستور ہوا کرتا ہے۔